دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے 31 مارچ تک تمام تحصیلوں میں نادرہ دفاتر قائم کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی گلوبل رسک رپورٹ 2025 میں کہا گیا ہے کہ پاکستان عالمی چیلنجز کا سامنا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بھارت کی بحری فوج کا ہرمس 900 ڈرون گجرات کے ساحل کے قریب آزمائشی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 31 مارچ تک تمام تحصیلوں میں نادرہ دفاتر کے قیام کے ہدف کے حصول کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آزاد جموں کشمیر، گوادر اور گلگت بلتستان میں بھی 3 نئے علاقائی مراکز قائم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی دفاتر کے قیام سے دور دراز علاقوں میں نادرہ مراکز کی خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے ID کارڈ، FRC، POC اور بے فارم سمیت تمام خدمات فراہم کرنے کے لیے نادرہ موبائل ایپ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ زرعی شعبہ حکومت کے اقدامات اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سندھ زرعی یونیورسٹی میں بایو سیلین سینٹر قائم کر دیا گیا ہے تاکہ 35% بارانی اراضی کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ متاثرہ کھاری زمین کے لیے اس کھارے مرکز میں جدید حکمت عملی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک آسٹریلین تحقیقی مرکز کی مدد سے متاثرہ کھاری زمین کے ایک منصوبے کی حالیہ تکمیل کے مثبت نتائج دیکھنے میں آئے ہیں۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کھاری زمین پر کامیابی سے درخت اور پودے کاشت کیے جا چکے ہیں۔ زرعی استعمال کے لیے 14 نہروں سے نکاسی آب کی نگرانی سمیت ایک نیا آبی انتظامی منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی عمل درآمد کمیٹی کے 10ویں اجلاس میں مختلف منصوبوں کی تکمیل اور صوبوں کی کارکردگی سے متعلق پالیسی اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران صحت، صنعت اور توانائی کے شعبوں سے متعلق اہم نکات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزارتوں نے کمیٹی کو جاری منصوبوں پر پیش رفت اور پالیسی سطح کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ادویات اور خون سے لیے گئے پلازما کی برآمد میں سہولت فراہم کرنے پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام شمالی وزیرستان میں قبائلی عمائدین کا جرگہ ہوا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل افتخار نے مقامی رہنماؤں کی شمالی وزیرستان میں قیام امن اور استحکام کی کوششوں کی تعریف کی۔ شرکاء نے سیکورٹی فورسز اور عوام کے مضبوط روابط اور قبائلی عمائدین کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ قبائلی عمائدین نے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور تعلیم کے فروغ پر پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ عارضی جنگ بندی مکمل جنگ بندی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور اس سے انسانی امداد کو تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے طاقت کے اندھا دھند استعمال سے لاکھوں فلسطینی شہری شہید، جائیدادوں سے محروم اور بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسند عزائم سے پورے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ ترجمان نے مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے پاکستان کے منصفانہ، پائیدار اور جامع عزم کا اعادہ کیا، جس کا مقصد جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ عالمی اقتصادی فورم کی شائع کردہ گلوبل رسک رپورٹ 2025 میں پاکستان کے لیے نقطہ نظر کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر درپیش اقتصادی، ماحولیاتی، سیاسی اور تکنیکی مشکلات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی اقتصادی مشکلات کے باوجود پاکستان نے حالیہ برسوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ غیر یقینی عالمی حالات کے باوجود پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔
भारतीय बहरिया का हरमेस 900 ड्रोन साहिल गुजरात पर एक आजमाइशी परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। ये ड्रोन भारतीय फौज और बहरिया की जासूसी और निगरानी की सलाहियत को बढ़ाने की गरज से खरीदा गया था। ज़राए के मुताबिक इस ड्रोन की कीमत 1 अरब 45 करोड़ भारतीय रुपया है। मोदी सरकार अरबों डॉलर्स मज़ीक़ा खेज़ मंसूबों पर खर्च कर रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल खालिद खैरी से मुलाकात की और वस्ती एशिया, अफ़गानिस्तान और वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार समेत कौंसल एजेंडा के कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ख़बरें ख़त्म हुई। मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।